بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، شریعت اسلامیہ 5 چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت اور نمبر 5 اخلاق۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں حق تعالی جل شانہ اہل ایمان کو اسلام میں کامل و مکمل طور پر داخل ہونے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ بندہ اس وقت تک اسلام میں کامل و مکمل طور پر داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اسلام کے ان 5 شعبوں پر کما حقہ عمل کرنے والا اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا نہ ہو جائے۔ اگر ہم چاہتے کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں تو جہاں ہمارے عقائد اور عبادات درست ہوں وہیں پر ہمارے معاملات بھی درست ہونے چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات معاملات کی صفائی کے متعلق بڑے پڑے ہیں، جن میں سے چند ارشادات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے کہ ایک جنازہ لایا گیا اور آپ سے درخواست کی گئی کہ اس کا نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کوئی قرض نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس نے مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ پھر ایک اور جنازہ لایا گیا اور آپ سے درخواست کی گئی کہ اس کا نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں قرض ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا 3 دینار چھوڑے ہیں۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ پھر ایک جنازہ لایا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں؟ لوگوں نے بتایا جی ہاں قرض ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم لوگ اس کی نماز پڑھ لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور اس کا قرض میرے ذمے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ میں 2 شریکوں کے درمیان تیسرا ہوتا ہوں جب تک کہ دونوں میں سے کوئی دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ جب کوئی دوسرے کے ساتھ خیانت کرنے لگتا ہے تو میں وہاں سے نکل جاتا ہوں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلے کے ڈھیر سے گزرے تو آپ نے اس کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا۔ آپ کی انگلیاں تر ہو گئیں تو آپ نے فرمایا اے غلے والے یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش سے بھیگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ دیکھ سکے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی سے کوئی قرض لیتا ہے
اس حال میں کہ اس کے دل میں اس قرض کے ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں چور بن کر حاضر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا مال اس ارادے سے لے لیتا ہے کہ اس کی نیت ہلاک اور ضائع کرنے کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام ارشادات صریح اور صاف طور پر اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اسلام میں معاملات کی اہمیت اور حقوق العباد کی اہمیت پر کتنا زور دیا گیا۔